اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو کہتے ہیں کہ زمانے کا ستایا ہوا ایک مفلس ایک امیر آدمی کے پاس گیا اور اپنا احوال سنا کر امداد کی درخواست کی۔ امیر آدمی مال و دولت ضرور رکھتا تھا لیکن دولت اخلاق سے محروم تھا۔ اس نے سائل کو خوب ڈانٹا اور غلاموں کو حکم دیا کہ دھکے دے کر اسے باہر نکال دو۔ غیور خدا کو اس بد خلق امیر کی یہ حرکت کچھ ایسی ناگوار ہوئی کہ اس نے اس کی تقدیر کا پانسا پلٹ دیا۔ پے در پے نقصانات اور آفات نے اس کی املاک کو برباد کر دیا اور وہ عزت اور وجاہت سے بالکل محروم ہو گیا۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ زوال کے وقت کوئی ساتھی نہیں بنتا، ملازم اور یار دوست اس سے کنارہ کش ہو گئے اور ملازموں میں سے ایک ایسا ملازم جو اس کا معتمد تھا ایک اور شخص کی خدمت پر مامور ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن یہ خادم اپنے نئے آقا کو کھانا کھلا رہا تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ یہ امیر نیک ہو اور خدا ترس تھا۔ اس نے خادم کو حکم دیا کہ سائل کے لیے کھانا لے جا اور اس کا سوال پورا کر۔ خادم کھانا لے کر چلا گیا اور جب واپس لوٹا تو غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس کے رخساروں پر یوں آنسو بہہ رہے تھے جیسے اسے کوئی بہت ہی بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ اس امیر نے رونے اور ملول ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اے آقا، جو بوڑھا آدمی ہاتھ میں کشکول لیے آج ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے یہ کسی وقت بہت دولت مند تھا اور اس زمانے میں میں اس کے خدمت گاروں میں شامل تھا۔ آج اسے ایسی خراب حالت میں دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ امیر آدمی نے خادم کی یہ بات سن کر کہا کہ تو نے اسے تو پہچان لیا لیکن مجھے بھی پہچانا ہے۔ میری طرف دیکھ، میں وہی سائل ہوں جو ایک دن تیرے پہلے آقا کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے بے آبرو کر کے اپنے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ آج تو اسے جس حالت میں دیکھ رہا ہے یہ یقیناً اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا تو وہ فرعون بے سماع بن گیا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس حال کو نہ پہنچتا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص جو کاشت کرنے کے بعد گندم حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح برائی کرنے والے کو بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص برے اعمال میں مگن ہوتا ہے جیسے برائی اسے راس آ گئی ہو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ برے کی رسی دراز کی جاتی ہے اور وقت آنے پر اسے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، اور کبھی ایسے آدمی کی حیثیت جلاد کی ہوتی ہے، اسے اس سے بڑے مجرموں کو سزا دینے پر مقرر کیا جاتا ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اب میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔